جو ہماری آیات کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، وہ لوگ ہماری رحمت کے حقدار ہیں جو ہماری آیات کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور وہ لوگ ہماری رحمت کے حقدار نہیں ہیں جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر، میں آپ کی نسل سے نبوت، رسالت اور کتاب کو جاری رکھوں گا، اور تمہاری نسل سے بڑے بڑے پیغمبر، بڑے بڑے رسول، بڑے بڑے اللہ کے ولی، بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے اللہ کے بندے پیدا کروں، لیکن میری رحمت کے حقدار وہ لوگ ہوں گے جو ہماری آیات کو پڑھ پڑھ کر سنائیں گے، لیکن جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ ہماری رحمت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ جسٹ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس نے کشتی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ سرکار میں کہا کرے تو بولتے ہیں ورنہ بولتا ہوں، پنجابی میں قرآن سرکار نے بتا دیا، وہ نہیں بیٹھا، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ جتنی بھی امہات المومنین ہیں، جتنی بھی انبیاء کی بیویاں ہیں، سب وہ امہات المومنین ہیں، ان میں سے ایون ناٹ اے سنگل پرسن، کوئی بھی بیڈ کریکٹر نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی جو امہات المومنین ہیں، ہماری تمام انبیاء کی تمام بیگمات، تمام بیویاں ہماری سب مائیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی برے کردار کی مالک نہیں ہے، لیکن جس نے کہا نہیں مانا، اللہ پاک فرمایا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ اے پیارے حبیب، اللہ پاک فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، چونکہ ہم نے تمہیں بہت سارے امتحانوں سے گزارا اور آپ اس میں پاس ہو گئے، اس لیے ہم آپ کی نسل سے نبوت، رسالت، پیغمبری، کتاب جاری رکھیں گے، اللہ کے بڑے بڑے نبی پیدا کریں گے، اللہ کے بڑے بڑے بادشاہ پیدا کریں گے، لیکن وہ لوگ، اٹس اے لائن ٹو ریممبر، لیکن وہ لوگ ہماری رحمت کے حقدار ہوں گے جو ہماری آیات کو پڑھ پڑھ کر سنائیں گے، وہ لوگ ہماری رحمت کے حقدار نہیں ہوں گے سبحان اللہ، جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے۔ آیات کیا؟ وَتَصْبَحُ بِهِ لِلَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور سرکار میں نہ یا لڑیا نہ کرو، آپس بدتمیزی نہ کریا کرو۔ What does it mean? Even we are not obedient to our مرشد، ہم تو اپنے مرشد کا کہنا نہیں مانتے، کسی اور کو کیا مانتے؟ تو جو مرشد کا کہنا نہیں مانتا وہ مرید نہیں۔ سرکار میں ہاتھوں میں ہاتھ دینے سے، کلمات پڑھنے سے مرید نہیں ہوتا، مرید وہ ہے جو مرشد کی تعلیمات پر عمل کرے، جو مرشد کی تعلیمات پر عمل کرے، اور مرشد کی تعلیمات کیا ہے؟ وَتَصْبَحُ بِهِ لِلَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مرشد پنجابی میں کہتا ہے یار پیار محبت کرے، تو آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا دی، رحمت کے حقدار ہو گئے۔ جس نے آیات کو جھٹلا دیا، آپس میں لڑائی کر لی، پھٹا کر دیا، کسی کو برا کہہ دیا، کسی کو گندا کہہ دیا، سرکار میں یار اس کے بندیاں تو ہی بندے، اور بھی نہیں، اور بھی نہیں، اچھانتی گل ہی نہیں ہے، متکبر آدمی اللہ پاک کو پسند نہیں ہے، اللہ پاک کو عاجزی اور انکساری، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے کتنے پیغمبر، کتنے رسول آئے، بڑے بڑے نامی گرامی بادشاہ پیدا ہوئے، ایون جو فرعون تھا وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی نومی پوچھتے تھے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو دونوں بیگمات ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بی بی ہاجرہ، بی بی سارہ، ان کی اولاد سے میکسیمم پیغمبر ہیں، ٹل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سارے پیغمبر ہیں۔ پھر کسی دن ٹائم ہوگا تو اس کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکسنگ ڈیٹیل، اس ٹائم جب تک ٹائم ہوگا بھی ٹائم کم ہے، تو جسٹ وہ جو بی بی سارہ والی لائن ہے وہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے، جس کے
حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں، لیکن جو ان کی والدہ محترمہ ہے بی بی مریم، ان کی جو والدہ ہے بی بی حنا، ان کے جو ہیں بی بی مریم وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آلموسٹ 22ویں یا 24ویں پشت میں سے، یعنی اسی نسل میں سے بڑے بڑے پیغمبر، لائک حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر بھی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر، رسول بھی تھے، چونکہ ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی، تورات بھی اتر رہی، زبور بھی اتر رہی، انجیل بھی اتر رہی، قرآن مجید جو ہے وہ دوسری لائن، یعنی جو بی بی سارہ کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ثابت ہو گیا کہ اے میرے خلیل اللہ، اے میرے پیغمبر، جو ہماری آیات کو پڑھ پڑھ کر سنائیں گے وہ ہماری رحمت کے حقدار ہوں گے، جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ ہماری رحمت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اگر ہم اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کی آیات آگے جو ہے نا فارورڈ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، I am not talking about موبائل فارورڈ، موبائل فارورڈ اتنی جلدی نہ کیا کہ اس میں غلط چیز ہوتی ہے، اس میں زیرو زبر کی غلطی ہوتی ہے، اس میں ترجمے کی غلطی ہوتی ہے، ٹل کے آپ جو ہے نا اس کو سکھانا چیک اینڈ فاؤنڈ کریکٹ، there is no doubt about it، اس کو چیک کریں، کراس چیک کریں، فارورڈ نہ سوچے سمجھے نہ کیا کریں۔ تو جو اللہ کی آیات کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں وہ رحمت کے حقدار ہیں، اور رحمت کے حقدار کون ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ پاک تیری باری کا تو سے مانگا، آگے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ میرے سے اس طرح مانگو یا جس طرح مانگنے کا حق ہے، جس طرح کے مانگنے کا حق ہے، اور مانگنے کا حق کیسے ہے؟ بڑی انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور انتہائی ادب کے ساتھ، بے ادب مقصود اللہ درگاہ طیب، جو بے ادب ہے وہ کسی بھی صورت اللہ پاک کو قابل قبول نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر گئے تو کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے تیری بارگاہ میں اپنی عبادت، اپنی بندگی اور اپنی عاجزی لے کر حاضر ہوں، تو یہاں جو بجے وجود کائنات ہے جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، اسے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو پیدا نہ کرتا، میں کل کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ تو وہ جو ہے اللہ پاک کے پاس تشریف لے کے جاتے ہیں، نہایت ادب اور احترام کے ساتھ فرماتے ہیں اللہ پاک میں تمام عبادات اپنی عاجزی اور انکساری لے کر حاضر ہیں۔ تو ہمارے شریف میں بھی عاجزوں میں کرم خیر الورا کے واسطے، جو خیر کے وارث، شر کے وارث نہیں، جو شر کے وارث ہوں کسی بھی قول قبول نہیں ہے۔ بھائی جب میں شر پیدا کرتا ہوں تو مجھے بھی کالا سے اٹھا کے باہر اسمائی چل لیکن حق کا راہ دکھانا قادریاں سے اور سلاوت، نفس اپنے اپنے قابو رکھنا، ایسی اور شجاعت، ایسی اور شجاعت، اپنی یاد تلاوت، ایسی اور اپنی یاد کتاب پڑھنا، ایسی اور تلاوت۔ یار سرکار میں نبو نہیں کہا کہ لبا سے سکے کبھی نہ سمجھ سکے، لیکن جب تک ہم انسانیت کا بھلا نہیں کریں، انسانیت کی اچھی رہنمائی نہیں کریں گے، اچھی باتیں نہیں بتائیں گے، اور اس کے بعد اچھی باتیں تو موبائل میں بتاتا ہے، موبائل میں بتاتا ہے، ٹی وی بھی بتاتا ہے، لیپ ٹاپ بھی بتاتا ہے، اس کے بعد عمل بھی کریں گے تو پھر ہم اس کی رحمت کے حقدار ہیں، ادروائز we will be rejected۔ لیکن بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے پیغمبر، بڑے بڑے اللہ کے ولی، وہ تو کامتے ہیں کہتے پروردگار تو ہی، اس کے سامنے مندیاں تو ہی مندیاں، نادل کری نہ انصاف کری، بولا بس معاف کر، بس معاف، اللہ پاک تو معاف ہی کری۔ یار ہم تو کسی بھی جوگے نہیں ہیں یار، ہمارے پلے کیا ہے؟ جب غرور اور تکبر کا، جب تک ہمارا ہمسایہ ہمارے سے خوش نہیں ہے تو اس کا فائدہ، جب تک ہماری ماں ہمارے سے خوش نہیں ہے اس کا فائدہ، جب تک ہمارا بھائی ہمارے سے خوش نہیں ہے اس کا فائدہ، دکھاوے کی نمازیں ہمارے منہ پہ مارتے ہیں، ہم ادھر بیٹھتے ہیں تو ہم ادھر جو ہے بین بھائی خلافات کرتے ہیں،
ہم ادھر بیٹھتے ہیں پیر بھائی خلاف بات کرتے ہیں، ادھر بیٹھتے ہیں صاحب خلاف بات کرتے ہیں۔ کوئی بھی محفل کا فائدہ نہیں ہے، کوئی بھی قوالی کا فائدہ نہیں ہے، کوئی بھی نماز کا فائدہ نہیں ہے، till that